رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العلي الأحد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توحید اور رسالت کی خاطر، توحید اور رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھواروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے. ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے.
رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اس اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین الفاظ عید، میلاد اور لفظ نبی اس وقت مختصر سی تشریح اس کی کرنا چاہتا ہوں۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے، جلد نمبر 2 کے اندر حدیث نمبر 4233 کہ جس رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں جو ذکر کیا، ظاہر ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے جو اس وقت کے گواہ تھے، ان کی یہ گواہی انہوں نے امت تک پہنچائی۔ کہتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ رات آئی جو ہزاروں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ شان رکھتی ہے، قال فی مجلس من قریش، اس یہودی نے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس نے قریش کے ایک مجلس میں یہ کہا، ان سے پوچھا یا معاشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کہ آج کی رات کیا قریش کے کسی گھر میں کسی بچے نے، کسی فرزند نے جنم لیا ہے؟ تو جو لوگ اس وقت سامنے موجود تھے اس یہودی کے، ان کے علم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ابھی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے کہا ہم اس سلسلہ میں نہیں جانتے۔ تو اس یہودی نے واضح لفظوں میں یہ کہا، وَانظُرُوا وَاحْفَظُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ تم جا کے ڈھونڈو اور میری بات پلے باندھ لو، وَلِدَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ، کہ آج کی رات آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت باسعادت کے لیے جو محدثین نے الفاظ استعمال کیے، مثلا جامع ترمذی باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، تو یہ 14 صدیوں میں یہ واضح کیا گیا کہ بوقت ولادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ اگر سرکار اس وقت نبی نہ ہوتے، محض ولی ہوتے، تو پھر یہ اصطلاح بنتی عید میلاد الولی، جبکہ 14 صدیوں میں عید میلاد الولی سرکار کی آمد کے جلسے کا نام یا اس جشن کا نام کسی نے بھی نہیں رکھا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ آپ کو نبی بنا چکا تھا، تو آپ وقت ولادت بھی نبی تھے اور 40 سال اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے۔ تو اس واسطے بچہ بچہ یہی لفظ یاد کیے ہوئے ہے، اور اسی حقیقت پر ساری کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یاد کرتی۔ اب یہاں وہ یہودی کہہ رہا تھا وَلِدَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے، آج کی رات آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ قریش نے جب گھر جا کر پوچھا، اور ساتھ ہی اس یہودی نے ایک اور چیز بھی ذکر کی، کہا بین کتفیہ علامہ، میں اس لیے ان کو اس وقت بھی نبی کہہ رہا ہوں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ قریش نے کہا کہ تم جا کر تلاش کرو۔ فلما ساروا الی منازلہم اخبر کل انسان منہم اہلہ، تو سب نے اپنے گھر جا کر گھر والیوں سے یہ کہا کہ تم دائیں بائیں پتہ کرو کہ آج رات کس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو جلد ہی انہیں یہ خبر مل گئی، قد ولد لعبداللہ بن عبد المطلب غلام سموہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ تو ان قریش نے اس یہودی کو جا کے خبر دی، تو یہودی نے کہا کہ مجھے پھر ساتھ لے چلو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آیا وہ مکہ مکرمہ میں تجارت کرنے تھا، لیکن آگے بات زیارت تک پہنچ گئی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قریش کے احباب نے یہ کہا، اخرجی الینا ابنک، اپنا فرزند باہر ہمیں دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے کرو۔ فاخرجتہ وکشفوا له عن ظہرہ، عام تو بچے کی ولادت کے وقت اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، ان کی چہرے کی تجلیات کا کیا کہنا، وہ پشت پہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تو جب یہودی نے پشت کو دیکھا، فرات تلک الشام، اسے مہر نبوت نظر آ گئی۔ فوقع الیہودی مغشیا علیہ، یہودی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کی خوشی یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی، اس خوشی کے لیے بھی ازل سے کچھ سینے مخصوص ہیں۔ وہ یہودی جس نے اتنی بڑی خبر دی تھی، اسے تو چاہیے تھا کہ دیکھو میں نے خبر دی اور خبر بالکل سچی ثابت ہوئی، اور یہ ان کے جسم پر مہر نبوت بھی موجود ہے۔ لیکن علم ہونا اور چیز ہے، اور محبت اور عشق ہونا اور چیز ہے۔
اور کبھی دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو قریش کو بڑا اس پر تعجب ہوا۔ فلما افاقا، جب اسے افاقہ ہوا، اس یہودی کو ہوش آیا، قالوا ویلک ما لک، قریش نے کہا تو تباہ ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا کہ تجھے تو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے تھا، اور تم یعنی ایسی بجلی تم پہ گری ہے کہ فوراً دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ذہبت واللہ النبوہ من بنی اسرائیل، کہ میں اس لیے بے ہوش ہوا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علم تھا اس میں ذکر تو تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور ہم امید رکھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں تشریف لائیں گے، لیکن یہ مہر نبوت دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بنی اسرائیل نبوت سے محروم ہو گئے ہیں، اور رب نے یہ نبوت قریش کو عطا فرما دی ہے۔ تو شروع سے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں دو قسم کے رویے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم اس 15ویں صدی میں بھی اس رویے پر ہیں کہ جن سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کو محفل میلاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہودی نے جتنی گفتگو کی اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میلاد واضح ہے، اور امام زرقانی نے مواہب کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اتنی منفرد تھی۔ سب سے پہلے ولادت کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی یہ جو کچھ لوگوں کا پراپیگنڈا ہے بدقسمتی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت ولادت نبی تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو ناپنے تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم بڑی عمر کے کتنے لوگ ہیں، اور اسلام کو آئے ہوئے 14 صدیاں بھی گزر گئی ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں 80 سال کا کوئی بابا، 90 سال کا کہ جس کو یہ کلمات صحیح طریقے سے آتے ہوں، اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ جب دنیا میں آتے گئے تو آپ کی زبان پر اللہ کی کبریائی کے یہ کلمات موجود تھے۔ بلکہ شواہد النبوہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ نے سر اٹھایا وقال بلسان فصیح، اور فصیح زبان کے ساتھ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا بھی اعلان کیا اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات میں تو پتھر بھی جان لیں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں آج بھی مکہ مکرمہ کی اس پتھر کو جانتا ہوں، ابھی میں نے تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن وہ مجھے رسول کہہ کے ہی سلام کرتا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلوہ گری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک اس پر اللہ کے شکر کی ادائیگی
کا عمل اہل سنت و جماعت کے حصے میں آیا، اور سند کے ساتھ ہم اکابرین سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ہر صدی کے اندر میری جو بغداد شریف کی سند ہے اجازت تدریس علوم، جو حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حبیب اجمی، حضرت داؤد تائی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملتی ہے، تو ہم اپنے ان اکابر کا سند کے ساتھ ان کے معمولات میلاد شریف کے لحاظ سے پیش کر سکتے ہیں، جبکہ منکر میلاد اس زمانے میں ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یعنی اس زمانے میں جب حضرت حسن بصری تابعین کے عہد میں اپنا فتویٰ صادر کر رہے تھے صحابہ سے جو انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ، ان کی نسل کا تو کوئی انسان اس وقت تھا ہی نہیں، لیکن ہم جس مسلک پہ ہیں، ہم پوری امت کی 14 صدیوں میں ہر دن کے اندر اپنے مسلک کی ترجمانی کرنے والے اولیاء کرام سے ان کا دین ثابت کر سکتے ہیں۔ اس وقت حاشیہ اعانت الطالبین، یہ جلد نمبر 3 ہے، اس سے میں اپنے ان بزرگوں کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میری سند کے اندر، یعنی جو میرے اساتذہ کی سند میں جن کے نام آتے ہیں پہلی صدیوں کے لحاظ سے، ان میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے یہ تیسری جلد میں 414 صفحے پر اس کو ذکر کیا ہے۔ قال الحسن البصری قدس اللہ سرہ وددت لو کان لی مثل جبل احد ذهبا لانفقته على قراءة مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے ذکر کے لیے خرچ کر ڈالوں۔ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر ہو تو مجھے یہ پسند ہے، لانفقته علی قراءۃ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ فلاں بادشاہ نے یہ شروع کیا، یا یہ 1.5 صدی سے شروع ہوا، یہ چند سالوں سے شروع ہوا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہم اپنے اکابر کا نام پیش کر رہے ہیں اور ان سے یہ حوالہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے اس عہد کا کوئی بندہ بتائیں کہ جس نے ان کے مقابلے میں کوئی فتویٰ دیا ہو اور اس بات کا رد کیا ہو، جبکہ یہ لوگ تو امت مسلمہ کی فصل کی جڑی بوٹیاں ہیں جو بعد میں پیدا ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ہم مکی مدنی پنیری ہیں، ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے، کیونکہ ہر صدی کے اندر امت مسلمہ کے جو رہبر تھے اللہ نے وہ رستہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قال الجنید البغدادی، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا عمل انہوں نے بتایا، چونکہ عالم اسلام میں اپنے عہد میں یہ سر فہرست علماء تھے اور اولیاء تھے، ان کے پائے کا اپنے عہد میں کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، من حضر مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظم قدرہ فقد فاز بالایمان، کہ جو شخص اس محفل میں حاضر ہوتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس موضوع پر اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، فقد فاز بالایمان،
یہ شخص اگر ریاکاری کے بغیر اس نے حاضری دی ہے اور اس کے بعد اس کے تقاضے پورے کرتا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو ایمان میں کامیابی عطا فرما دی ہے۔ قال معروف الکرخی قدس اللہ سرہ، تو حضرت معروف کرخی بغداد شریف میں ایک جانب کو رصافہ کہتے ہیں، دوسری جانب کو کرخ کہتے ہیں، تو کرخ والی سائڈ میں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ یہ بھی متقدمین میں ہے اور ہزاروں اولیاء کے سربراہ ہیں۔ مجھے ان سب کے مزارات پر حاضری کا بارہا موقع ملا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی میں بصرہ میں حاضر ہوا، جس زمانہ میں میں عراق میں پڑھتا تھا۔ تو یہاں پر حضرت معروف کرخی کا ایک فرمان ہے، ایک ایک لفظ ان کا اس صدی کا دیکھیں اور آج اپنے احوال کو دیکھیں تو پتہ چلے گا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہی رہے۔ کہتے ہیں من حیّا لأجل قرات مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، یہ پہلا کام ہے کہ جس شخص نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے لیے لنگر تیار کیا، وجمع اخوانا، اور اپنے دوستوں یاروں کو رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا، وأوقد سراجا، اور چراغ جلا لیے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بلب، یہ لائٹنگ، یہ تو کچھ نہیں تھی، لیکن دیے تو تھے۔ وأوقد سراجا، اس نے چراغاں کر لیا۔ ولبس جدیدا، اور اس نے نئے کپڑے پہن لیے۔ وتعطر، اس نے خوشبو لگا لی۔ وتجمل، اس نے زیب و زینت اختیار کی۔ یہ ابھی شرط آ رہی ہے کہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، آگے جزا آئے گی کہ اسے کیا ملے گا۔ درمیان میں کا تعظیم لمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سارے کام کرنے کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ کبھی کوئی انسان لوگوں کی دعوت کرتا ہے کہ لوگوں میں میری تشہیر ہو جائے، کبھی نئے کپڑے کوئی پہنتا ہے ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے۔ تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں ان سارے کاموں میں اس کا مقصد تھا تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کا آنا عام لوگوں کی طرح نہیں، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ اس کی تعظیم اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ کن کی آمد کا ذکر ہم نے زبان سے کرنا ہے، اس مقصد کے لیے سب کچھ کیا۔ چراغاں بھی اس مقصد کے لیے، نئے کپڑے بھی اس مقصد کے لیے، خوشبو بھی اس مقصد کے لیے لگائی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جس نے یہ اہتمام کیا، حشرہ اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین، تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو قیامت کے دن نبیوں کی سنگت عطا فرمائے گا۔ اسے یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا دیدار کر سکے۔ اب اس میں امام ذہبی کا ایک قول میں اس کی تائید کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سارے حضرات ہیں ہمارے مسلک کے صوفیاء اور علماء۔ امام ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ان کو فن حدیث کے اندر سارے فرقوں والے مانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا، اور ایسے ہی بخاری کی شرح فتح الباری یا دیگر شروع میں بھی یہ لکھا گیا، اور سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے،
آج ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے، 16 سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور پھر میں نے حدیث لکھی۔ اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں، پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں، تو یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے۔ اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں، آیت حدیث میں ہونا تو اور بات ہے۔ تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے، اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے۔ ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے، امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث لکھنے کی نماز۔ اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے، لیکن حدیث لکھنی ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے۔ دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا، اور وہ طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے، عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا، حدیث کے ادب کے لیے تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے۔ اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، اور پھر امامہ باندھتے، اور پھر امامے کے اوپر ایک چادر لیتے، اور پھر ایک تخت خصوصی جو حدیث پڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ بیٹھتے، اور جب تک حدیث پڑھاتے رہتے تو عود کی خوشبو جو ہے اس کے حلے آتے رہتے۔ اس طرح یہ جو اہتمام ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے عمل میں، اس کے لحاظ سے جس طرح آج ہماری ادائے محبت پر فتویٰ لگ رہا ہے، تو وہاں تو بطریق اولا فتویٰ لگے گا، اور پھر جو بدعتی ہو اس کے بارے میں ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے۔ وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جس امام بخاری نے 16 سال تک ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی، تو ان کی بخاری پھر کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے پاس تو جواب ہے،
وہی جس بیس پہ ہم محفل میلاد کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں ہیں، چراغاں ہے، یہ صورتحال، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جو محفل میلاد کو بدعت قرار دینے کے لیے جو کوشش کی، وہ تیر تو جائے امام بخاری کو لگنے لگے، وہ تو امام مالک تک بات پہنچ گئی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین آگے کتابوں میں لکھ کر، پہلی حدیث کی کتاب تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے سیاستہ میں سب سے پہلی صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی درجہ صحت کے لحاظ سے، ویسے زمانے کے لحاظ سے موطا امام مالک پہلے ہے، لیکن درجہ صحت اور مستند ہونے کے لحاظ سے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ لیکن اس کے مصنف دوسرے فرقوں کے قول کے مطابق بدعتی بن رہے ہیں، اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے، اور جہنمی کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، لہذا وہ کوئی اپنا امام بخاری ڈھونڈیں۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل جس کے تحت آج ہم اس انداز کی محفل میلاد مناتے ہیں، ورنہ اصل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک نہیں کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اصل پرابلم اور ہے اور بہانے اور کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے وہ مسلم شریف سے بہکی شعب ایمان سے محفل میلاد تو صحابہ کی دکھائی، مگر یہ جھنڈیاں تو نہیں دکھائی، یہ لائٹنگ تو نہیں دکھائی، تو پھر تمہاری محفل اور ہے اور ان کی محفل اور ہے۔ اور جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ ایسی باتیں ہوتے ہیں نا۔ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب امام بخاری کا یہ عمل، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، وہ خود اپنے جلسوں میں امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل بھی کرتے تھے، 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے ایسا کیا؟ تو روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ یقیناً حدیثیں لکھتے تھے، لیکن اتنا بڑا اہتمام، تو کیا حضرت امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہیں؟ نہیں، کروڑوں بخاری حضرت صدیق اکبر کے گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتے۔ کیا کہنے تو کیا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے سب کی زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے حدیثیں لکھی؟ جس طرح ہم سے پوچھتے ہیں کتنی بار ان کے زمانے میں میلاد کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول شریف کی رات آئی، تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو خود حدیثیں لکھی، لکھ کر لوگوں کو دیں، تو کتنی بار آئی؟ تو ایک بار ہی ثابت کر دو اس طرح، یا پابندی جو امام بخاری کر رہے ہیں، تو امام بخاری اتنی بار کر رہے ہیں تو ان پر بھی تو یہ وقت آیا حدیث لکھنے کا، خلفائے راشدین پر، تو کیا انہوں نے ایسا کیا؟ تو جواب ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہیں ان سے؟ کیوں انہوں نے یہ کام شروع کیا؟ ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں اور ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری بڑے عاشق نہیں، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی کمی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر کیوں تولتے ہیں؟ جو ہر وقت سرکار کا دیدار کر رہے ہوں
ان کا معاملہ اور ہے، اور جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا ہو اور تڑپے کہ ہمیں بھی دیدار ہو، اب ان کی یہ جو محرومی ہے انہوں نے اس کو بھی تو دلاسا دینا ہے۔ جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو وہ اگر غسل نہ بھی کرے حدیث لکھنے کے لیے تو وہ اس سے اگلے مقام پر ہیں، وہ امام ہیں، ان کی ہر گھڑی عید ہے کہ انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دید ہو رہی ہے۔ اور امام بخاری نے کہا نہ تو وہ زمانہ پایا، نہ لعاب دہن ملا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو میں اس انداز میں سرکار کی لکھوں گا بات کہ دنیا یاد رکھے گی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی باتیں بھی لوگ لکھتے رہے اور نبیوں کے سلطان کی حدیثیں بھی لکھنے والے نے لکھی، تو میں کچھ وقت غسل میں گزاروں گا، کچھ نفل پڑھتے گزاروں گا۔ ایک حدیث سے پہلے یہ اہتمام کر کے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ جن کی بات کی مثال نہ ہو ان کی ذات کی مثال کہاں سے آئے گی۔ اور اوپر چونکہ قرآن میں جو مسائل ہیں وہ کلی قانون کے تحت ہیں، ہر جزی قانون میں ہوتی نہیں۔ مثلا ہمارا پاکستان کا آئین ہے تو اس میں توہین رسالت کے مرتکب شخص کی سزا لکھی ہے، تو ہر بندے کا نام نہیں لکھا ہوا کہ اگر ان بندوں میں سے کسی نے ایسا کیا تو اس کی یہ سزا ہے۔ چوری کی تو اس کی سزا لکھی، یعنی کلی طور پر ایک دو جملے میں، آگے نام اگر لکھتے تو پھر کروڑوں جلدیں تو ناموں کی بن جاتی کہ فلاں نے کی، فلاں نے اگر چوری کی، فلاں نے اگر چوری کی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹو، اس کے لیے یہ ہے۔ تو قرآن کلی قانون بیان کرتا ہے اور وہ فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو۔ تو امام بخاری نے کہا جب رب نے مطلقاً ادب کا حکم دیا ہے تو جیسے سرکار کے نقش پا کا ادب ہے، سرکار کے تبرکات کا ادب ہے، سرکار کی ذات کا ادب ہے، تو انہوں نے کہا پھر سرکار کی بات کا بھی ادب ہے۔ اب ہمارے نزدیک امام بخاری بدعتی نہیں بنے، چونکہ وہ آیت کے عموم پر عمل کر رہے ہیں، وہ سنیوں کے امام ہیں، لیکن دوسرے فرقے کے نزدیک تو وہ بدعتی بننے سے بچ نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر شے تم نے یا قرآن سے جزوی طور پر نام لکھا ہو دکھانی ہے یا حدیث سے تو پھر ہم کرنے دیں گے، ورنہ ہم کہیں گے بدعت ہے۔ تو یہ ہر حدیث سے پہلے کی نماز کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، اور نہ ہی اس غسل کا ذکر۔ ان کے نزدیک امام بخاری جس بیس پہ بدعتی بنے اس بیس پہ وہ محفل میلاد کو بھی بدعت کہہ رہے ہیں، اور ہم جس بیس پہ امام بخاری کو سنی مانتے ہیں اسی بیس پہ اس طریقے کو بھی اہل سنت کا طریقہ قرار دیتے ہیں۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب موجم شیوخ میں اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ مسئلہ تو اور تھا لیکن انہوں نے جو بیان کیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں کسی کے پاس۔ امام ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور اسی کتاب میں انہوں نے اپنے 1000 سے زیادہ اساتذہ میں ابن تیمیہ کا نام بھی لکھا ہے اور ان سے جو کچھ پڑھا ہے اس کا اجمالی ذکر کیا ہے اپنے سارے اساتذہ میں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائے اور قبر رسول علیہ السلام تک پہنچ جائے تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ہاتھ لگائے برکت کے لیے یا نہ لگائے؟
تو امام احمد بن حنبل نے کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اس وقت 4 دیواریں نہیں تھی، اس وقت صرف 1 دیوار تھی اور جانا اندر قبر شریف تک ممکن تھا، تو آپ نے کہا ہاتھ لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی آج وہاں کے نجدی جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں تو یہ بھی ایک فراڈ ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کے وہ عقائد نہیں جو اہل نجد کے عقائد ہیں، ان کے فرزند نے ان سے اس مسئلے کا یہ جواب روایت کیا ہے جو امام ذہبی نے موجم شیوخ ذہبی میں لکھا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد امام ذہبی نے خود یہ سوال کیا، عجیب ہمارے اکابر کی فراست ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ پوچھے حلا فعل ذلك الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا صحابہ بھی سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگاتے تھے پیار کے لیے، برکت کے لیے؟ تو اس کے جواب کے 2 پہلو ہیں، لگانے کی دلیلیں علیحدہ ہیں، ہم نے جو مینار پاکستان پہ کیا تھا مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس کی جو کی تھی اس میں دلیلیں ہم نے پیش کی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ سوال کرنا ہی ایک حماقت ہے، کیا صحابہ نے بھی ایسے کیا تھا؟ یعنی ایسے موقع پر کہا یہ سوال کرنا ہی حماقت ہے، کیوں؟ کہنے لگے جس شخص نے اپنا ہاتھ سرکار کے ہاتھ سے لگایا ہو اور پھر سرکار کے ہاتھ کو چوما ہو اور لعاب دہن سرکار کا ماتھے پہ لگایا ہو، تو وہ اگر قبر کو ہاتھ نہ بھی لگائے تو وہ تو خود سرکار کو جو ہاتھ لگا چکا ہے، اس کے ساتھ اس بعد والے کو تم کیوں توڑ رہے ہو؟ یعنی صحابہ جو ہیں ان کی شان اونچی ہے اور ان کا مقام بلند ہے، وہ اس سے ایک بڑی نعمت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ پچھلے جو ہیں انہوں نے لکھا کہ جس وقت ہمیں نہ لعاب دہن ملا، امام ذہبی نے لکھا ہمیں نہ سرکار کا دیدار ہوا، ہم نے نہ سرکار کے ہاتھ چومے، تو پھر فرمایا کہتے ہم نے پھر اپنے آپ کو سرکار کی قبر شریف پر ہی پیار سے گرا لینا ہے اور ہم نے معانقہ کرنا ہے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کوئی نہ کہے کہ کیا صحابہ نے معانقہ کیا تھا، کہ وہ سمجھے کہ صحابہ نے جب جسم رسول علیہ السلام سے معانقہ کر لیا تھا تو وہ تو قبر کے محتاج ہی نہیں رہے، اور ہم بعد والوں کو جب وہ موقع نہیں ملا تو ہم کم از کم اس طرح اپنی محبت کو تسکین دیتے رہیں گے۔ یہ صورتحال ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اب اس طرح کی، اب یہاں چونکہ بات ہے ان بزرگوں کی، اس کے مقابلے میں ان کے بزرگ نہیں، ہمارے یہ ائمہ ہیں، اور ان سے ہم یہ بات مستند طریقے سے ذکر کر رہے ہیں۔ ادھر وہ اپنے طور پر اگر دیکھیں اس زمانے تک تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن اشرف علی تھانوی دیوبند کے ایک ستون نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لکھا ہے، اب شاید وہ نہیں چھپتی لیکن میرے پاس اس کا پرانا چھاپا موجود ہے۔ اس میں اس نے لکھا کہ طاعون کا مرض تھا تھانہ بھون میں، جو ہندوستان میں اس کا شہر تھا جس کی وجہ سے اس کو تھانوی کہا جاتا ہے۔ طاعون کا مرض تھا اور میں ان دنوں میں نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، یعنی سیرت کی کتاب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا میں ذکر کتابت میں کرتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جس دن میں کچھ لکھتا تھا سرکار کی شان، تو شہر میں طاعون کے باوجود کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا، اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا 7-8 بندے مر جاتے تھے۔ تو پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ میں لکھتا ہوں تو
فرشتہ چھٹی کر جاتا ہے اور میں چھٹی کرتا ہوں تو اسرائیل آ جاتا ہے، تو میرا دماغ بالکل نہیں مان رہا تھا کہ یہ ذکر نبی کی برکت ہے اور سرکار کے نام اور سرکار کی شانوں کا یہ کمال ہے کہ ایک شخص اگر کسی شہر میں سرکار کے قصیدے لکھے تو اسرائیل بندوں کی موت کا فائنل وقت چھوڑ کے واپس چلا جائے، یہ ہرگز میرا ذہن نہیں مانتا تھا۔ میں سمجھتا تھا یہ بائی چانس ہوتا ہے۔ کہتا ہے جب یہ بار بار ہوا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ برکت ذکر نبی علیہ السلام کی ہے کہ چھوٹی موٹی مشکل تو کیا، موت جیسی مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور کہتا ہے کہ آج مجھے پھر ہندوستان کے مختلف شہروں سے یہ خطوط آ رہے ہیں کہ طاعون کا مرض پھیل رہا ہے، تو جدھر سے بھی خط آتا ہے تو میں جواب میں لکھتا ہوں وہ نشر الطیب جو میری کتاب ہے اس کے چند ورقے پڑھو، طاعون بھاگ جائے گا، طاعون کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اب کیا صحابہ نے نشر الطیب پڑھی؟ یہ تو لکھی اس آخری عہد میں گئی، لیکن یہ بات ان کے ہاں بھی ان کا یعنی جو تجربہ ہے آگے اس کی جو بھی تعویل ہوگی کہ استدراج کے طور پر یا اور بھی اس کے کئی جواب ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا رہا، لیکن یہ تو ثابت ہوا ان کے گھر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے، شان بیان کرنے سے، آپ کے کمالات ذکر کرنے سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ زندگی بڑھ جاتی ہے اور موت ٹل جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے اکابر نے اس میں جو تجربات لکھے ان کو بھی بطور دلیل اس تائید کی صورت میں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں امام یافعی کا ایک قول ہے، ایک تو ہے نا امام شافعی، دوسرے یہ ہے امام یافعی۔ یہ کہتے ہیں، یہ یمن کے رہنے والے تھے، من جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحیا طعاما واخلا مکانا وعمل احسانا وصار سببا لقراءة مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ اللہ یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو شخص میزبان بنا محفل میلاد کا اور اس نے اپنا گھر خالی کیا تاکہ لوگ بیٹھ سکیں اور طعام اس نے تیار کیا، وعمل احسانا سارا سببا لقراءة مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میلاد منانے کا باعث بنا، بعثہ اللہ یوم القیامت مع الصدیقین، قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقین کی سنگت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ قال سلطان العارفین جلال الدین السیوطی، امام سیوطی جو مشہور امام ہیں، ان کی کتاب شرح الشمائل کے اندر الوسائل فی شرح الشمائل میں ہے، وہ کہتے ہیں ما من بیت او مسجد او محلہ قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا حفت الملائکۃ باہل ذلک المکان، کہ جب کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کسی محلہ میں محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے تو امام سیوطی کہتے ہیں اس جگہ کا طواف آ کے فرشتے کرتے ہیں، اور وَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ، اور رب ذوالجلال وہاں رحمت کو عام فرما دیتا ہے۔ اور اس کے فوائد کو ذکر کرتے کرتے یہاں تک انہوں نے لکھا ما من مسلم قرئ فی بیتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رفع اللہ تعالی القحط۔ یہ تجربات ذکر کرتے ہوئے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے یا کسی چوک میں، گلی محلے میں، مسجد میں اہتمام ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس بندے سے رب قحط کو دور کر دیتا ہے، یعنی جو محفل میلاد کا میزبان بنتا ہے یا مسجد میں کرتا ہے، گھر میں کرتا ہے،
वलवबा, अल्लाह उससे बीमारियां दूर कर देता है। वलहरक, रब उसके मकान को आग से महफूज कर देता है। वल आफात वल बलियात, और रब्बे जुल जलाल आफातो बलियात से भी उसके मकाम को महफूज कर देता है। यहां एक कौल जिक्र करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, वो है हजरत श्री शक्ति रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। ये भी मेरी जो सनद है उसके अंदर एक शेख हैं और ये भी हजारों वलियों के सरबराह हैं। ये बताते हैं कि जब कोई बंदा घर से महफिल मिलाद में शिरकत के लिए जाए, मेजबान के लिहाज से तो पहले दीगर आइमा के कौल पेश किए, जो सुनने के लिए आते हैं उनसे जो पूछे किधर जा रहे हो तो वो क्या जवाब दे, और जब फारिग होके घर जाए कोई पूछे कहां से आ रहे हो तो वो क्या जवाब दे। इन्होंने इस सिलसिला में ये लिखा, मन क़सद मौदिया युक़रा फ़ीही मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसने इरादा किया ऐसी जगह का जहां जिक्र मिलाद होगा, तो ये नकरा है सियाके शर्त में। तो उसूल के मुताबिक यानी मौज़ा का मतलब है खा वो मस्जिद हो, खा वो बैठक हो, खा किसी का दारा हो, खा गली हो, खा चौक हो, खा डेरा हो, खा हाल हो, जहां भी महफिल मिलाद मुनक्कद हो रही है, जिस शख्स ने वहां जाने का घर से इरादा कर लिया तो फिर वो कहां जा रहा है। कहते हैं फ़क़द क़सदा रौदतम मिन रियादिल जन्ना, कि उसने जन्नत के बागों में से एक बाग में जाने का इरादा कर लिया है। यानी जब वो घर से निकला तो किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो वो ये कहे कि मैं जन्नत के बाग की सैर करने जा रहा हूं। यानी रौदतम मिन रियादिल जन्ना के अल्फाज जो है उनका जिक्र किया हजरत श्री सिक्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। और ऐसे ही जब फारिग होके जाएगा तो कहां से आए हो, तो कह सकता मैं तो जन्नत से होके आ रहा हूं, जन्नत के बाग से होके आ रहा हूं। अब आगे इसकी तशरीहात जुदा जुदा है, लेकिन लफ्ज ये आइम्मा ने बोले हैं। और इस लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के 3 फरमान मेरे सामने मौजूद हैं कि जिनको सामने रखकर इमाम शरी सिक्ती की इस बात की हिमायत की जा सकती है और माना जा सकता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ, ऐ मेरे सहाबा और क़यामत तक आने वाली उम्मत, जब तुम जन्नत के बागात के पास से गुजरो तो चुपचाप ना गुजर जाया करो, अंदर दाखिल होके कुछ खा पी लिया करो। इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना फरताऊ, तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फौरन सवाल किया, और ये उनका एहसान है कि वो एक सवाल करते थे, हमारे लिए इल्म का जहान रोशन हो जाता था। अगर वो उस दिन ना पूछते तो हमारे पास क्या जवाब था। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तो आपने बताया है कि आसमानों के ऊपर है, 7 आसमानों के पार है, और हम जमीन पे रहने वाले हैं, तो हम जमीन पे चलते चलते जन्नत के पास से गुजर कैसे सकते हैं? इतनी ऊंची जन्नत और हम इतना नीचे। वमा रियादुल जन्ना, ये रियादुल जन्ना है क्या? जन्नत के बागात किसे आप फरमा रहे हो कि जो पूरी उम्मत के लिए मुयस्सर है क़यामत तक? एक तो वो है ना रियादुल जन्ना जो मदीना मुनव्वरा में है, लेकिन ये तो सारे आलम इस्लाम के लिए कि मेरी उम्मत जब भी तुम अपने शहर में अपने देहात में जन्नत के पास से गुजर रहे हो तो ऐसे ना गुजर जाया करो, कुछ खा लिया करो। पूछा, महबूब ये जन्नत कहां वाक़ है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रियादुल जन्नति अल मसाजिद, मस्जिदें जन्नत के बागात हैं, और वहां बैठ के कुरान सुनना, दीन सुनना, नमाज पढ़ना, ये जन्नत के बाग का फल खाना है। तो ये साबित है, और इसमें ये वाज़ेह हुआ
کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر محفل میلاد ہے ہی مسجد میں پھر تو ڈبل ریاض الجنہ ہے، ایک مسجد کی بنیاد پہ، دوسرا محفل کی بنیاد پہ۔ حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا حلق الذکر کہ ذکر کے حلقے یہ ریاض الجنہ ہیں، جنت کے باغات ہیں جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا جا رہا ہے اور تدارس ہے، قرآن و سنت پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی فرمان ریاض الجنہ کے لحاظ سے ایک حدیث کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کی جگہ کو بھی ریاض الجنہ کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمین پر قدم رکھنے سے ساری زمین مسجد بن گئی۔ پہلے خال خال جگہ مسجد ہوتی تھی، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک ہزاروں لاکھوں میل کا سفر بھی ہو سکتا تھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میں نے قدم رکھا ہے ساری زمین مسجد بن گئی ہے۔ تو اس برکت کی بنیاد پر یعنی سرکار کے قدم کا فیض زمین کے ہر چپے میں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سرکار آئے تو کیا ملا؟ میں کہتا ہوں یہ تو بخاری پڑھو اور ہر چپے سے پوچھو تجھے کیا ملا۔ پہلے صرف چند جگہ تھیں جہاں سر رکھیں تو سجدہ رب کو ہوتا تھا، سرکار فرماتے ہیں اب ساری زمین مسجد ہے، یعنی سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، گھر میں بھی، دکان پر بھی، ڈیرے پر بھی۔ اور پھر یہ تمہیں میں نے کوٹا دے دیا، لب تمہارے حرکت کریں گے کہ یہ زمین میں نے مسجد کے لیے وقف کی تو تمہاری اتنی ویلیو ہے، اللہ قیامت تک رحمت کا کوٹا اس جگہ کا منظور فرما دے گا۔ یعنی جو فقہی مسجد پھر بنی اس میں مزید جو ہے وہ عظمتیں آ گئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہر چیز کو اس نے نوازا ہے، ہر چیز کو۔ کچھ محرومی کسی کی اپنی ہے کہ وہ محروم ہے اور اس کے اپنے اس کے اسباب ہیں، ورنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں تو نہ ماننے والوں کو بھی دے دی ہیں۔ ماننے والے تو پا ہی گئے، لیکن کچھ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہ ماننے والوں کو بھی ملا بطور عبرت۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انسان کا قد ہر زمانے میں اسے انسان کی پرسنالٹی کے لیے شرف سمجھا گیا، اور جس کا مثلا مثال کے طور پر 2 فٹ قد ہے، 3 فٹ قد ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ سب اونچے اونچے لوگ ہیں اور میں درمیان میں چھوٹا سا ہوں۔ اور پھر وہ 2 فٹ کا بندہ اگرچہ سونے کی گھڑی پہنا ہو اور 50,000 کا سوٹ پہنے ہوئے ہو تو پھر بھی اس کی پرسنالٹی وہ نہیں ہوگی جو اونچے قد والے کی ہے۔ تو یہ قد جس پر انسان کو امتیاز حاصل ہے، اس کا قد سیدھا ہے، ورنہ دیکھو بڑے بڑے طاقتور خوبصورت اور مفید جانور ان کا قد سیدھا نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں، پیتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں، وہ بکری ہے، وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، ان کا قد سیدھا نہیں۔ یہ انسان مستقیم القامہ ہے، سیدھے قد والا۔ اور آغاز میں قد انسان کا 60 گز تھا، خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع۔ ہر انسان آغاز میں اس کا قد جو ہے وہ 60 گز تھا۔ فلم یزل الخلق ینقص، یہ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قد گھٹنا شروع ہوا، یعنی یہ جو 60 ہے یہ عمومی قد، بعض کا شاذ پھر اس سے بڑا بطور شاذ تھا، لیکن جو دستوری قد رواج میں اللہ نے انسان کو آغاز میں دیا وہ 60 گز تھا۔ پھر قد گھٹتا گیا، گھٹتا گیا، ہر صدی میں گھٹا، ہر دور میں گھٹا۔
آ گیا 50 پہ، آ گیا 40 پہ، پھر 20 گز، پھر 15، پھر 10 گز. اس قد کو بریک لگ ہی نہیں رہی تھی، گھٹتا ہی جا رہا تھا. اور جو 14 صدیاں پہلے 7 گز 6 گز تک پہنچ چکا تھا، اگر اسی رفتار سے گھٹتا رہتا تو آج تو بمشکل انچ انچ کے انسان ہوتے اللہ. اگر اس کو بریک نہ لگتی. چونکہ 60 سے گھٹتا آیا، گھٹتا آیا، گھٹتا آیا، ہر دن گھٹتا تھا، لیکن معلوم تب ہوتا تھا جب چند سال گزر جاتے تھے کہ اتنا گھٹ گیا ہے. اس انسانی قد کو جو آج میرا اور آپ کا ہے، اس کو تحفظ کب ملا؟ اب اس سے کم نہیں ہونا. یہ جو اوسط قد ہے، سرکار فرماتے ہیں حتی الآن میں آیا ہوں تو رب نے سب کے قد کو قرار عطا کر دیا ہے. اگر میں نہ آتا تو اس نے گھٹتے ہی جانا تھا. اب یہ فیض تو سب کو ملا ہے. وہ کمینے ویسٹ کے جو گستاخانہ خاکے بناتے ہیں اور منہ اٹھائے پھرتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ وہ چیوٹیوں جتنے جتنے ہوتے، کیڑے مکوڑے ہوتے، اگر سرکار کا فیض نہ پہنچا ہوتا. اور ہمارے ماحول میں یہ جو منکر میلاد ہے اور ابھی تک دلیلیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ گلیوں میں اس کی کیا صورتحال ہوتی اگر سرکار کا کرم شامل حال نہ ہوتا. تو کہیں منکر میلاد بھینس کے گوبر کے نیچے آیا ہوتا، کہیں گدھے کی لید کے نیچے آیا ہوتا. چونکہ ہونا ہی اتنا تھا، 2 انچ کا، 3 انچ کا. تو یہ سرکار کا کرم ہے کہ یہ اتنے اونچے قد پر اپنا منہ اٹھائے پھرتا ہے اور بار بار شیشہ دیکھتا ہے اور فخر کرتا ہے. مبارک ہو اہل سنت کہ رب کا وہ کرم جو رب نے ہما جہت عطا کیا سرکار کے صدقے، وہ ملا ہے تو اہل سنت و جماعت کو ملا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لحاظ سے ہزارہ باتیں ہیں. یہ ایک جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.